اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور ملائکہ کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ کیا تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں شکر گزاری اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اعتراف اور اپنے مقولہ کی معذرت کی شان پائی جاتی ہے۔ سجدہ کا حکم تمام ملائکہ کو دیا گیا۔ مسئلہ: سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا دوسرا سجدہ تحیت جس سے مسجود کی تعظیم منظور ہوتی ہے نہ کہ عبادت۔ مسئلہ: سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا؟ یہاں جو مفسرین سجدہ عبادت مراد لیتے ہیں کہ سجدہ خاص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ تحیت تھا اور خاص حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، زمین پر پیشانی رکھ کر تھا، نہ کہ صرف جھکنا۔ یہی قول صحیح ہے اور اسی پر جمہور کا اتفاق ہے۔ مسئلہ: سجدہ تحیت پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کو نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے۔ ملائکہ میں سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل، پھر اور ملائکہ مقربین۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس، ایک قول میں 500 برس سجدے میں رہے، شیطان نے سجدہ نہ کیا اور براہ تکبر یہ اعتقاد کرتا رہا وہ حضرت آدم سے افضل ہے، اس کے لیے سجدے کا حکم معاذ اللہ تعالیٰ خلاف حکمت ہے، اس اعتقاد باطل سے وہ کافر ہو گیا۔ مسئلہ: آیت میں دلالت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کہ انہیں سجدہ کرایا گیا۔ مسئلہ: تکبر نہایت قبیح ہے، اس سے کبھی متکبر کی نوبت کفر تک پہنچتی ہے۔ ساتھیوں، ہم نے قرآن تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے، گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔